لیندا ہے نال زہرا دے بابے دے گیت گاندا جاندا ہے نال آدا جاندا ہے کہ جو مصطفیٰ دے وے وہ لے لو جدے تو مصطفیٰ ٹک چھڈن وہ دے تو ٹکی بن جو وہ چھڑا اس حد تک جملہ نہیں وہ میرے مصطفیٰ تے اللہ نے درجے عطا فرمائے خدا دی عزت کی قسم محمد عربی اپنی زبان سے کلام کر دیا سیدنا صدیق اکبر جی پیر میرے علی جی پیر میرے مصطفیٰ کو شریکت بڑھنی آئی آپ تلاوت قرآن مجید بھی کر رہے ہیں فرض کی جماعت ہو رہی ہے امر الہی ہویا ابھی بھی وچوں ایک آیت چھڑ دے نا آپ پیچھے تیرے آنے آلے علماء تیرے حفاظ انہاں متشابہ بھی لانا انہاں غلطی کٹنی بھی ہے ابھی بھی ایک آیت چھڑ دے مصطفیٰ کریم نے آیت چھڑ دیتی جو لسان آ گیا چھڑا دیتی گئی کہ سرکار نے تو سلام پھیریا کہ میں علی بن ابی طالب کی تھے یا رسول اللہ حاضر میں عبداللہ بن عباس کی تھے یا رسول اللہ حاضر صدیق اکبر کی تھے یا رسول اللہ حاضر میں آج میں آیت پڑھی ہے تیری صورت ادیا یاد ہے یا رسول اللہ یاد ہے کہ فرمایا میں آیت کے چھٹی آئی امر الہی دے نال وچھو بولے کیوں نہ ہو صدیق کھلو گئے انہاں کیا سونیا بولنا تے ہاں ساڈے دلے وچ ایک گل آ گئی آئی وہ جڑی آیت یار چھڑ دیتی ہے رب قرآن وچوں باہر ہی نہ کر لئی ہوے فرمایا مصطفیٰ نے بھی چھڑ دیتی ہے یار نے جی نہیں بولی پتہ نہیں اللہ نے قرآن چ آیت ہی کر لئی ہوے وہ عقیدہ ہوے تے ایڈا بڑا عقیدہ ہوے جڑا بول چھڈے خدا دی عزت دی قسم جے بول دا مولے بندا ہے علی جا پیر آدھا ہے میں جدو سونا بول چھٹے نا مڑ ملک الموت بھی علی دا وال ڈنگا کر سکتا تھا بیٹا کریم پیر ہویا کہ میں جو آیت پڑھی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وہ میرا حسین بول کے آدھا نا آ میرے نانے دے بوئے دا نوکر بن جا کیا مسکرا کے فرماندے ہیں ہر کسی دا ہاتھ پاؤندا ہے پر وہ دی کوئی حد ہے میرا نانا کھلو کے فرشاں تے عرشاں دے فیصلے کروا سکدا میں تواڈے درمیان سب تو بہتر نمونہ میرے مصطفیٰ دا ہے جویں جویں میرا مصطفیٰ کر دے جاؤ او اسوہ تے عمل کرو اگر اس اسوہ تے عمل کرو گے تواڈے دین وچ بھی بھلا ہو جائے گا تواڈی دنیا وچ بھی اللہ بھلا عطا فرما دے گا اور مصطفیٰ کریم دا اسوہ کی ہے میرے محمد دا دین کی ہے میرے محمد دا کرم کی ہے کہ مدینے دے وچ ایک چلدی پئی عورت ہوے ایک ہوندا کملا ایک ہوندا کھپتی بے وقوف جڑا کھلو ونجے تے سر کھپا چھڑدا ہے وہ کھپتی عورت ہے بے وقوف عورت ہے امام بخاری پہ لکھ دیں وہ جیسے گلی کے گزر دیے بندے بلا کے گزر دیں ادنے سا ہاتھ پھد لیا نا ہاتھ پھد لیا کلا کر دی سر نہیں چھڑ دی گزر دی آج جدو گلی وچ دوبارہ آئی ہے نا آج کسی نے روک دی نہیں کسی نے ٹوک دی نہیں انہاں کیا وہ گردری جاندی ہے آج گل نہیں پہ کر دی کسی روک کیا کیا آج بول دی کیوں نہیں اسے کیا دل وچ دکھاں دی ہوا اڑائی دل وچ دکھاں دا سیکھا پہلو تے سندا کوئی نہ آج میری نظر محمد عربی تے پہ گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی تھی یا رسول اللہ دکھی بڑی ہوں آپ مسکرا کے فرمایا آج جتنے دکھ نہیں میرے کول لے کے آ آج دکھ سنانا تیرا کام ہے دکھاں دا حل کرنا میں مصطفیٰ دا کام ہے مسکینہ تے رحم تے کرم پہ کر ہے وہ یتیمہ تے کے کرم پہ ہوتا ہے کہ جدے ایک ہاتھ دی جنبش دے نال جدے کائنات دے مالک نے اختیارات عطا فرمائے تو جڑا ایک جنبش کرے کہ جناب اے کمر 14ویں دا چند ہوئے تے ٹوٹدا زمین تے آوے تو میں دیوارے ایک بڑا خوبصورت عرض پیش کر دو نا جدو ٹوٹدا آیا او حبیب اجمی نال والے نا کیا کام بن گئی ہو سکے کیڑی گلے دا ہو سکے چن ٹوٹ بھی گیا نا پر چن آنا مکے کوئی نہیں انہاں کیا کیوں نہیں آنا ہو سکے نظام شمسی میں زمین نکی ہے چن بڑا ہے ہو سکے چن آ بھی جاوے سرکار کے کلمہ پڑھ سیدھا اس تے آنا کوئی نہیں آ بھی گیا تے تھلے اپڑنا کوئی نہیں انہاں کیا آ جانا ہے کہ چند بھی بارگاہ علاج عرض کی دی اسی بات سونے تیرے صدے ہے جانا بھی لازم ہے مکے علی جا نکی ہے میں وڈا کران کے حکم آ گیا جدوں میرا حبیب سجدہ ہے وہ تو وڈیاں بن کے محمد بوئے تے نہیں جائیدہ نکیاں تو نکیاں بن کے مصطفیٰ چلدا جا پر نکا بن کے یار دے بوئے تے جا جدی انگلی دے اشارے دی جنبش دا عالم ہے پر مسکینہ تے یتیمہ تے
کرم دی کی انتہا ہے کہ چلتے پہ ان مدینہ شریف کا در آگے در مصطفیٰ تے جناب بلال پاک گزرن لیکن روندے دی آواز سن کے سرکار مان بلال کون پہ روندے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے والی ایک معصوم جی بچی ہے کہ نہیں فرمایا جا وجہ بلال کچھ کے دریافت کر کے ادھر رونا بند کروا کے آ فرمایا بلال چل خات صحیح میرا محبوب چل دے تشریف لے کے گئے کہ فرمایا بچی روندی کیوں ہے عرض کر دی یا رسول اللہ روندی اس تو پہیاں میں یہودی دے گھر دی خادمہ میں ابھی غلام ہاں اس میں سودا سلف کپڑا لین واسطے بھیجیا حبیب کپڑا لین آئی پیسے گم ہو گئے روندی اس کو مجھے گئی تھی مار مار کے میرا حلقان کر دے گا سرکار نے فرمایا جا مالک غنیمت جو کپڑا عطا فرما کے دے جو کپڑا عطا فرما دیتا جو سر ہوتے ہاتھ آیا نا یتیم آئی مسکین آئی ان سسکیاں بچ گئیاں آپ نے فرمایا ہون کیوں روندی ہے عرض کر دی یا رسول اللہ آج تک ہانج کرم دا ہاتھ کسے رکھیا نہیں ڈر دیئے پہیاں یہ ہاتھ میرے سر تو ہٹ گیا تو میرا بندہ کے پیا ہو سکتا آپ نے فرمایا رونے دی کے وجہ حبیب میں گھر لوٹ کے گئی میرا مالک بڑا سخت ہے من مار مار حقان کرے گا کہ کپڑا تے لے کے آ گئی ہیں پر پورا وقت ضائع کر کے آ گئی ہیں میرے محبوب نے فرمایا کیا بچے تو پسند کریں گی آج تیرے نال سفارشی میں محمد عربی دی ذات بڑھ کے چلے تو سرکار جملہ ارشاد حتما نرز کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کے مقدر کہ میرے سفارشی آپ بڑھ کے جاؤ جو تو میرے مصطفیٰ چل لے جو تو زہرہ دے بابا چل لے جو تو کرامہ چل کے یہودی دے دروازے دے پہنچے جو تو میرے محبوب نے دستک دیتی تھی اب عرض کر دا کون بول جناب آپ نے جو اپنے نام مبارک لیا تے آپ نے فرمایا جو نام مبارک لیا نستا ہویا آیا جو نستا ہویا آیا میرے محبوب نے فرمایا آج تیرے گھر میں کسی دا سفارشی بن کے آیا عرض کر دی یا رسول اللہ کتے سفارشی بن کے آئے ہو آپ نے فرمایا بچی دا سفارشی بن کے آیا نس کے قدمہ چ ڈٹا عرض کر دا سونیا ایک لمحہ ٹھہر ون فرمایا کہ چاہنا ہے وہ سکے جڑا کریم ایڈا مسکینہ تے کرم کرن والا ہے میں مجھے جان نہیں دینا میں نے بھی کلمے دی دولت عطا فرما دے جدے کرم دا عالم ہے وہ جدے دین دی انتہا اس حد تک پہنچ جاندی ہے کہ جدی سخا دا عالم میں بڑھ جاتا ہے کوئی یتیم آوے تے یتیمان پالن والا میرا مصطفیٰ کوئی ماڑا آوے تے ماڑیاں پالن والا میرا مصطفیٰ اور اس صرف اس حد تک نہیں میرا محترم میں عرض اس حد تک کر دا جا سا ہر کوئی یتیم پہلو مدینہ میں خدا دی عزت دی قسم یتیم ہونا تانا ہوندہ جی میں آدھے نا فلانے ساڑھے کو آج کل بد بختی آ گئی آدھے تین سایہ ہو گیا اسے کہا کیویں سایہ ہو گیا اسے کہا سایہ علی عورت تیرے تے سایہ پیا تے سایہ تو سایہ تین ٹرانسفر ہو گیا وہ سایہ آج جی میں آتے نا بس سایہ بن مجھے وہ یتیم بچیاں جس گھر باندھے رہنا تو دا چاچا دا وہ سکا چاچا ہویا اسے کہا بچے لکال ہے اسے کہا کیوں لکال ہے اسے کہا یتیم دا سایہ پہ گیا کہ ہو سکتا ہے تھوڑا باپ بھی باقی نہ رہے وہ تو یتیم دا سایہ ماریا جانے جاتا پر آج مدینے دی بات بھی ہے میرے سیدنا صدیق اکبر اکھاں وچ اشک بار نو تے انگلی کر کے عرض پہ کر دین صدیق ہونے نالوں مدینے دے گلی دا یتیم ہوندا تے جگہ ہو جاتا انہاں کہ صدیق اکبر کل تک تے یتیم تانا بن دیا فرمایا اودوں تک مصطفیٰ نہ آیا محمد نے اپنا سینہ عطا فرما دیا مدین شیخ دی بات عید دا دن ہوئے اچھے نہ کوئی عید دا دن ہوئے تے عید پڑھانے تو پہلو میرے محبوب دا عید واسطے گزر ہوئے جدو گزر ہوئے تھا جب میدان چ کوئی رو رہے ہیں اسی دے رونے کی خبر نہیں کر دے پر کریم پہ خبر کر دے گزر دیا فرمایا کون عجیب دا دن وہ دے قریب چلے گیا فرمایا بچے کیوں پہ رونا ہے اسے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونا مقدرہ میں چھے فرمایا کیوں مقدرہ میں چھے عرض کردہ سونے عید ہونا دی خوشی دا دن ہوندہ ہے جنہاں دے گھر کوئی ہوئے تے فرمایا تیرا گھر کتے اسے کہ محبوبہ میرا باپ کوئی نہیں تے فرمایا کپڑے نو بدلے اسے کہ محبوب میری ماں کوئی نہیں میرے محبوب نے انگلی پکڑ لئی فرمایا اے نہ کیا اس بعد تیرا باپ کوئی نہیں تیرے باپ یاد آیا تو مصطفیٰ تیرے باپ والی محبت عطا فرما دے سر میں تیرے ماں یاد آئی تو میری دی فاطمہ تو زہرا تیرے ماں لا کرم عطا فرما دے سر تیرے ویران دی لوڑ پئی تیرے نے حسن تے حسین کھڑ سن تے میں جو بول کے جو مراد میں جو گھر گئے تے سرکار نے فرمایا بی بی پاک نے کپڑے عطا فرماؤ جڑے کپڑے حسین و حسن دے بدن دے نال لگے اج اس بچے دے بدن تے آ گئے جدوں بدن تے آ گئے میرے محبوب نے بچے حسنین کریمین جونڈی پکڑ لئی ہے میرے مصطفیٰ اس بچے گودی وچ پھا لیا جدوں چوک کے پہ جاندے میرے صدیق دی چیخ نکل گئی آدم یا اللہ صدیق اکبر ہونے نالوں یتیم ہوندا تے چنگا ہوندا جن محمد عربی دی محبت رب نے عطا
حکیم مسکرا کے کیا دن سانو اللہ وارث نہ کیا رب نے سن مصطفیٰ دی صورت میں وارث عطا فرمایا جیسے کریم دی کرم دی گل اور دوسری میں آپ کو عرض کرتا بھائی میرے محبوب کے سارے غلام آج شب بارات دی رات ہے اور سارا دن اصلیت لبیک یا رسول اللہ سارا دن دے غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے سارا دن دے یا رسول اللہ انظر حالنا سارا دن دے محبوب ویکھ دے پہ میرے محبوب یقیناً ویکھ دے پہ پر خدا دی عزت دی قسم اجے وجود اس قابل نہیں ہویا کہ محمد عربی دی نظر پہ ونجے تو محبوب دی نظر پہ ونجے پھر کے ماجرا پڑھنے مکہ شریف گزردا میرے ابھی جدو گزر دے پہ میرے تیرے تاجدار مدینہ مکہ چ گزر جدو گزر کے طواف کعبہ دے اندر مشغول ہو تے ایک خوب رو اور چھت تے چڑھ گئی ہے او دے عشق وچ مبتلا ایک مرد گزرے ہے چھت تلو ویکھدا ہے رک گیا چھت تے چڑھی حسینہ بول کے آگے کیوں رکے ہیں اسے کہتے ہیں ویکھن واسطے رکے ہیں اسے کہتے ہیں کہ چاہنا اسے کہتے ہیں نکاح چاہنا اسے کہتے ہیں نکاح کر لینا میری ایک شرط ہے اسے کہتے ہیں شرط ہے اسے کہتے جا او آمنہ دلال پہ طواف کر دیں میرے کول خنجر بھی ہے جنہیں زہرہ لوں دے جا خنجر لے جا کے مصطفیٰ کریم کی حملہ کر اگر حملے کامیاب ہویا پھر بھی نکاح کرا گی اگر تو ہاتھ اٹھا دیتا پھر بھی نکاح کرا گی لیکن حملہ لازم کر نکاح جا کام تے ایڈی بڑی گل تو تیار ہو نکاح واسطے میں آ رہا خنجر نال لیا جا کے لک گئے مائیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سیدنا صدیق اکبر نو عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب رک جاؤ میں اگے سینہ نہ کروں آج کعبے دی اوٹ چ کھڑا کوئی بندہ آپ کا دشمن نہ ہوئے مینوں دے چلن دی رکن دی آواز آ رہی ہے سرکار دے چہرے تے تبسم آ گیا میں صدیق اکبر تو تے دا ہلنا پیا ویندا میں اودے دل دی حالاں تو بھی واقف بن گیا میرے مصطفیٰ جدو میرے مصطفیٰ قریب گیا اس خنجر کڑیا جدو خنجر میرے محبوب دے حملہ کرن واسطے کڑیا ہن میرے محبوب دی نظر پئی جدو نظر پئی نہ سے آکھیا جے تو میرا مائی نہیں ڈٹھا جے ویکھ کے چن شرمائے دردی ماری لشک نہ مارے کہ بے ادبی ہو نہ جائے جدو میرے مصطفیٰ نے ویکھیا سر تو لگ کے پیراں تک کمیا جدو سر تو لگ کے پیراں تک کمیا بھول گئے عشق پرائے میرے محبوب نے ویکھیا جدو محبوب نے ویکھیا بھول گئے خنجر زمین تے ڈگ گیا جدو خنجر زمین تے ڈگ گیا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں بجنیا ہاتھ منت کردہ سنیا ہن ہنج نہ جان دیوی میں نے بھی اپنا کلمہ پڑھا کے تے غلاماں میں شامل فرما نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت میں اپنی عرصہ جو میرا موضوع آپ لوگوں کو کیا ذہن بنانا لازم جدو سرکار دا کلمہ پڑھ لیا تو میں جناب عرض کا پیش کرنا چاہ رہا جدو کلمہ پڑھ کے رب کی وعدہ نیت تے قائم ہو گیا مجھے صرف فقط ایک نظر کا میرے حبیب نے ویکھیا جدو میرے مصطفیٰ نے ایک نظر کا ویکھیا جدو ویکھ کے باہر گیا وہ حسینہ جڑی چھت تے بیٹھی ہے وہ ویکھ لیو سکیا جی جنا بولیا نہیں آج بولیا نہیں آج گزرتا جاندا ہے نظر جھکی ہے ذہن وچ خیال آیا ہو سکتا ہے کعبے وچ لوگ نو شرمسار نہ ہوئے گھر دے وسط وچ پہنچ گیا اس ویکھیا نہیں وہ گھر کو اگے گزر گیا ہو سکیا صد مار کرو فلاں ابن فلاں رک گیا ہو سکیا آج ویکھدا نہیں ہو سکیا کیوں ویکھا ہو سکیا اگے تے میرے حسن دیاں تعریفاں کر کے پھلا بجنا ہے آج میرے والو ویکھدا نہیں ہو سکیا اودوں تک اون نہ ویکھیا ہن میں محمد نو ویکھ کے آ گیا کہ فرق ہے ہو سکے جس مصطفیٰ نے ویکھ لے ہور والو پھر ویکھدا وہ ہور والو ویکھدا غلام میرے مصطفیٰ میرے محبوب دے در دا غلام ہوئے محفل میلاد مصطفیٰ او دی نظر تے کسے دی بیٹی واسطے حیا نہ ہوئے رب کعبہ دی قسم میلاد وچ آ گیا ہے بدبخت نہیں کیونکہ میلاد چ بدبخت ہوندے نہیں سائیں دا صدقہ بختہ لے ہوندے پہ ہو سکتے لیکن وہ کرم مصطفیٰ دی نظر نہیں ہوئی وہ حضرت سالبہ بن عبد الرحمن تیرے مصطفیٰ دے غلام اور محبوب دے بڑے قریبی غلام 24 گھنٹے تیرے مصطفیٰ تے چہرہ بددعا ویکھ دے مصطفیٰ دے مکھڑے دے اسیر نو زلفاں دے سارا دن یار چہرہ ٹک ٹکی لا کے دے رہے سالبہ جی یا رسول اللہ فرمایا جا فلاں میرے صحابی بلا کے لے کے وہ مدینہ شریف تو باہر نکل کے گئے رستے دے وچ کھوے کھو دے اوتے پرندے چل رہے جدو پرندے چل رہے اپنے تے میرا خیال کر اپنی زندگی تے نظر مار جدو کھو تے پرندے آ
گل ہے کہ لازمی خوہ چل رہا ہے پانی پی لواں جب نظر ماری تے ایک عورت دے سر تے اترا نہیں بال دے کھلے چہرہ دا کھلا ہے او دے نظر پہ گئی جب نظر پہ گئی چلے گئے حضرت سالبہ بن عبد الرحمن جا کے پیغام دیتا پیغام رسال جب پیغام پہنچیا انہاں کہ میرے حبیب تین بلا رہے ہیں وہ چلدے چلدے آگے انہاں کہا سالبہ نال نہیں جانا فرمایا میں نہیں جانا وہ تو تے ہوئے جنہاں سرکار دی چوکٹ ٹوٹتا نہیں جانا کیوں نہیں چیخ نکل گئی انہاں کہا جی نظران تو خیانت ہو گئی ہے لا علمی وچ ویکھ لیا پر انہاں نظران نال کنے یار نو ویکھا جنہاں نال کسی دے سر تو اتنی چادر نو میں ویکھ کے آ گیا وہ دے بدن تے میری نظر پہ گئی وہ واپس آ گئے صحابی ایک دن گزر گیا دوسرا دن گزر گیا تیسرا دن گزر گیا یاجپال نے فرمایا عمر جی سلیمان جی فرمایا میرا سالبہ کتنے ٹر گیا یا رسول اللہ 3 دن دے نہیں جاتے 3 دن دا وقت گزر گیا واپس نہیں آ رہا فرمایا جاؤ بلا کے لے کے آؤ جدو گئے فرمایا کیسا یا رسول اللہ فرمایا جاؤ سمت جو سمت چ پہنچے آجڑی بکریاں لے کے پھر دا جناب عمر فاروق آتے بھائی نے مارنا شروع کر دیتا اس نے کہا بہن بھی ہے تے ماں بھی ہے باویں کھل اتار چھڑ پر جرم 10 بے جرمان نہ مار اس نے کہا جی تو کسی دی بیٹی یا پوری نظر کر کے ویکھی اس نے کہا نہیں ویکھیا اس نے کہا تو ویکھے مولانا روم فرماندے جب اس نے کہا ویکھے اس نے کہا نہیں ویکھیا تھوڑے عرصے بعد ٹائم تو بعد آتا ہے ہاں ویکھے تیرے علم کیویں ہویا ہے اس نے کہا میرے علم میں جو ہے میری جوانی اس جنگل سے گزر گئی اج تک میرے والوں کسی ویکھیا نہیں اج تو کسی والوں ویکھیا ہے میں پانی بھرن واسطے گئی ہوں تے کسی نے اپنی گلیل دے وچ پا کے وٹا میری کمر تے ماریا ہے میرے پتہ چل گیا تو کسی کی عزت نال خیانت کیتی ہے کسی تیری عزت نال خیانت کرنی اگر اسے زندگی میں گزار لے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی کرتا خدا دی عزت دی قسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامہ دا شرف اور مقام ہے کہ مدینہ شیطی وادی ہوئے ایک جنگی قیدی بن کے آنے والی عورت ہوئے وہ دے سر تو اتری چادر ہوئے سرکار اپنی تعلیم کملی اتار گئی جس کملی دی قسمہ رحمان عرصہ جاوے جنہی قسمہ قرآن جاوے محبوب فرمان چاک صدیق اکبر دے سر تے چادر ہو رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے کسی صحابی دی بیٹی نہیں بے کسی صحابی دی سوچا نہیں تے مدینے دی وسن والی نہیں تے کافر دی دھیے تے قیدی ہے سرکار نے فرمایا ہے کہ دی میں کافر دیے میں مصطفیٰ دنیا دے سر تے چادرہ دینے واسطے آیا اگر نظرہ میں چاہیا وہ مکہ شیٹا منظر خوبصورت ہو ایک بچہ معصوم جنہا اپنی ماں رکھے اماں کا گھر دے اندر اپنے آپ کو قید کر لی مقید کر لی اماں کے ماجرہ ہے کہ ہر روز تابے جانی ہے ماں دی پی بسی دے اتھرو نکلے اسے کہ بیٹا چادر پھٹ گئی ہے کپڑے پھٹ گئے کوئی نہیں چادر نہ جڑا چادر لواں اسے کہ اماں کدائیں لے آواں اسے کہ ہاں چاچا تیرا وسطہ بھی ہے کاروبار دا شراکت دار بھی ہے جا چاچے کو چادر لے کے آ نسدا گیا بچہ تے رستے وچ کالے رنگ دا ایک غلام ہے روندا جاندا ہے ہستا جاندا وہ غلام ہستے ویکھ کے کدے جاندا پیا اسے کہ میں سردار دا پتر ہوں سردار ابن سردار ہوں چچا کو چادر منگن جا رہے ہیں اسے کہ کس مان دے اسے کہ کاروبار دا حصے دار ہے اسے کہ تو کدے پہ جانا ہے اسے کہ میں روندا جانا اسے کہ کدے اسے کہ میں سنیا ایک کریم ہے جدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ دا چاند ہے اسے کہ کیا کرن چلے اسے کہ میں سنیا سارے دکھیاں دے دکھ سونا دور فرما دیتا تیرا کو لگدا اسے کہ کوئی لگدا نہیں چلے گا چاچے کو گیا اسے کہ چاچا کاروبار دا حصے دار ہے چادر دے چھڑ جب کاروبار کی گل سنی سکے نہ کاروبار نہ چادر ہن جدو واپس لوٹ کے آئے جدو لوٹ کے آئے تو غلام پہ ہسدا ہے سردار پہ روندا ہے اسے کہا میں تے روندا گیا ہسدا آیا تو تے ہسدا گیا تے روندا آیا اسے کہا جی دے بوئے تے میں گیا نا سردار آکھیا میں لگے ہو دے گل ہسدے جاویے تے رونے آوی رہے وہ غلام آدھے مڑ میں جس لج پال گول گیا نا میں اندازہ ہویا ہے وہ دے کل جیڑا بھی جاوے روندا جاندہ ہے ہسدا گلتا پہ ہسدا پتہ تے دس چھڑ پتہ دس نستا گھر گیا مانا کہ چادر ملی اسے کہ نہیں ملی اسے کہ پر 2 خبریں لے کے آئیں اسے کہ ایک بری خبر ایک چنگی خبر اسے کہ بری کی اسے کہ چاچے انکار کیتا ہے اسے کہ خوشخبری کی اسے کہ ایک بوہ پوچھ کے آیا اسے کہ کدھا نہ ہے جد میرے محبوب دا نام آیا نا وہ ستی ماں اٹھ کے بیٹھ گئے اسے کہ میں تے نہیں جان دینا
اسے کہ ہوندہ ہے؟ اسے کہ وہ بڑا سحر کر دے یہ نظرہ میں چو کریم دا کرم ہے نا میں سنے ابو جہل دی ہاتھ وچ روڑا میں کلمہ پڑھ لیا ہو سکتا اسے کہ میں سنے اس سوڑے کے رخ بھی سجدہ کر دے اسے کہ میں سنے چلے تے پتھر بھی ضرور پڑھ دے اسے کہ جمع جان دے اسے کہ نہیں جان دینا تو کلمہ پڑھ لینا میں تو تین سنبھال کے رکھے ہے میں تو تین محفوظ رکھے ہے اسے کہ اماں میں سردار دا پتر نہیں بولتا جان دے دے ہن ماں دعاواں لات منات اسا دی قسمہ پا کے پئی دعاواں کر دیئے نہ بھلے حتیم جے میرے محبوب نے دونوں صدا دے کے دا سونیا میں تیرا مکھ کوئی نہیں ویکھنا سنیا جیڑا تین ویکھیو تیرا ہو جاتا ہے پر چادر دے چھڑ میری ماں دا سر ننگے محبوب نے چکی چادر میں لے بن چادر واپس لوٹ کے آیا ماں نے فرمایا کہ گل اسے کہ دو خوشخبریاں لے کے آیا اسے کہ اسے کہ لٹیویا بھی کوئی نہیں تے چادر بھی لے کے آیا او چادر جڑی سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ پاک آپ دے سر مبارک دے آوے چادر لین ایک دن محبوب دی تے کمرے دے اندر بیٹھی ہیں تے سرکار میں عائشہ اندر بیٹھی یا رسول اللہ باہر دے بڑا پیاوندا ہے میں عائشہ تے کوئی نہیں پیاوندا نہیں یا رسول اللہ بارش ہو رہی ہے مسکرا کے فرمایا عائشہ میری چادر تے نہ یا نہ سر تے لے جا رسول بڑی کملی تے آئی فرمایا میری کملی تے رب دی رحمت بھی وسدی آندی ہے او چملی تے رب دی رحمت ہے تیری جناب نے بارش سمجھی ہے پاک عائشہ چادر لے یہ چادر میرے محبوب نے آپ عطا فرمائیے جب چادر لے کے آیا تے عورت نے نہیں نہ سر تے چادر اسے کہ پترا کی گل کیتی آیا اسے کہ دو گلاں چادر بھی لے آیا تو لٹی ویا بھی نہیں اسے کہ پتریا تو تے کوئی نہیں لٹی ویا پر جدوں دی حبیب دی چادر میرے سر تے آئی میں لٹی گئی ہوں میں مصطفیٰ دی ہو گئی ہوں میں محبوب دا کلمہ پڑھنا چاہ رہی ہوں وہ میرا مصطفیٰ ہے خدا دی عزت دی قسم یتیمہ دا رکھا میرا مصطفیٰ مسکینہ دا رکھا میرا مصطفیٰ ماما تے کرم کرنے والا میرا مصطفیٰ اور جیڑا میرے مصطفیٰ دا غلام ہے عجب ذہن چ گل پلے بن لوی اگر بے حیا ہے تے نبی پاک دا غلام ہو سکدا بول کیا کو غلام ہو سکدا سونے نے غلاماں دی صفت ہے وہ بے حیا نہیں ہوندے مالک انہاں با حیا بنا کے کردا حیا انہاں دی پہلی خوبصورتی حیا انہاں دا پہلا حسن ہے حیا انہاں دا پہلا جمال ہے اور میری التجا اور اپنی مرض پیش کردا ونجو اس در تے کدیاں صفتاں بیان وہ جڑی دھی اج باپ دے گھر کل تک جڑی تانا بندی آئی اج بول کیا دیے جڑے گھر میں ہوں تے رب دی رحمت ہو جائے بیٹی بڑی ماڑی ہے وہ بڑی لٹی ہوئی ہے بڑا چکے زندہ در غور کر دیا پر جب نظر میرے مصطفیٰ دی پہ گئی مٹھنج فرمایا جدے گھر چار اور جنت وچ آنجو سی جے میں مصطفیٰ دی دو انگلیاں کٹیاں وہ جڑی ماں زندہ ویچنے والا یمن دی منڈی وچ بیٹا فرمایا ہن ویچی نہ ہے تے پیر چمی رب دے جنت دی تاثیر عطا فرما دے وہ جڑا غلام نو انسان کوئی نہ اج غلام کہ نالا دے ہٹ ونج پر تیری اوقات کی ہے میرے محبوب دا وصال مبارک دا وقت ہے تو میں علی میری طرف دو پیغام میری امت نو دے دے یا رسول اللہ کہ میں ایک نہ کیا نماز ادا کرن دوسرا غلامہ تے احسان تے محبت کرن ماڑیاں نال ظلم نہ کرن یہ دو کام کر دے رہن شفاعت میں محمد نبی فرما دے والا مسکیناں دا رکھ یتیماں تے لاچاراں دا تے یتیماں دے خیال دا کیا عالم دی عزت تے توقیر دا کیا عالم کہ مدینہ شریف دی وادی ہو ایک نستا باپ آوے کہیں دن گزر جان بیٹے دا چہرہ نہ دیکھے عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماؤ میرا بچہ نہیں پہ ہوندہ محبوب نے ہاتھ چکے جدو ہاتھ چکے تے باہر نکلیا جدو باہر نکلیا پیغام آ گیا تیرا بچہ فلاں میدان میں چکے ہن مبارک لے کے عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ دی دعا ہری قبول ہے لیکن میرے تے کرم ہو گیا بچہ مل گیا فرمایا کتھے عرض کرتا ہے حبیب میدان میں کھیڑ رہے ہیں تے فرمایا کدے جا رہے ہیں سونے بچہ لین جا رہے ہیں تے فرمایا کی کرنے سونے جا سا سینے میں اللہ سا دی زلفاں سوار سا ان پتر کر کے تے اپنی پیاس بجھا سا فرمایا جاویں صحیح پر پتر کر کے نہ بلاویں نہ کر کے بلاویں او دا منہ نہ چومیں ان گھر لے کے ہمیں گھر منہ چومیں ہاتھ عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا منع کیتا جے پتر نہ آکھی ہے میرے ہی بچہ فرمایا ہے تیرے ہی بچہ تے فرمایا مر یا رسول اللہ بچہ آخنے بھی کیوں ممانے فرمایا تیرا بچہ کھیڑ رہا ہے کہ نال کوئی اور بھی کھیڑ رہا ہے
یا رسول اللہ اور بھی کھیڑ رہا ہے. فرمایا جدوں تو بچہ کر کے بلاسے گا ہو سکتا ہے وچ کوئی یتیم بھی کھیڑدا پیا ہوئے تے یتیم جو اپنا باپ وچھڑیا یاد آ جا سی گا او دا وچھڑیا جدوں باپ یاد آیا او دا دل ٹوٹ جا سی گا. میں مصطفیٰ دل توڑن نہیں آیا, میں محمد دل جوڑن واسطے آیا. ذات میرے مصطفیٰ جس ذات اللہ تقدس جڑے یتیماں نال محبت کر جڑا سراں دے دیاں دے چادراں دے یہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر دا عالم کے اگر آج میری بیٹی تیری بیٹی نے سر تو چادر اترنی پئی ہے اور کوئی چادر اتار رہا ہے رب کعبہ دی قسم اے ردائے بطول دی گستاخی کر رہا ہے کیونکہ ہر دین دے سر تے چادر فاطمہ دے نال نصد کا مالک عطا فرما دے. وہ چادر دی عصمت پوچھنی آ وہ سونے والے یہودی کو پوچھے جڑا مدینہ شریف وچ آوے سارے مدینے وچ سوال منگے کوئی دیوے نہ پوچھدا ہوے کوئی ہے بوا جتھوں نہ نہیں ہوندی انہاں کہ من محبوب دی بیٹی فاطمہ دے بوئے تے چلا جا صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب دا ظاہری مثال مبارک نسدا گیا در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے سیدہ پاک دے در تے گیا حضرت سلیمان فارسی غلاماں دے وچ کہ آپ نے فرمایا کون ہے اسائل ہے فرمایا ویک کو کھانے واسطے ہے بی بی کو جی بھی فرمایا ویک کھجورا ہیں بی بی کوئی نہیں کھجورا بھی آ ویک فرمایا آٹا ہے آٹا بھی کوئی نہیں تو محبوب دی بیٹی ہے. آپ نے فرمایا سلیمان جی فرمایا میں جی چادر اتاری ہو چادر تے ہے نا جا ہن دے کہ آپ مدینے بیچ کے کوئی شے نہیں. سلیمان فارسی اس کا حبیب میں سیدہ میں تے او جڑا تھوڑا پیر آوے تے داڑھی نال جھاڑو ماردا ہونا میں اس چادر نو کیویں ہاتھ لا لواں. فرمایا اے تیرے واسطے حکم ہے. آپ نے چادر دے اندر چادر لپیٹ کے چادر باہر لے کے گئے اکھاں وچوں ہنجھول جدوں اکھاں وچوں ہنجھول وہ جڑا منگتا منگن والا ہاتھ کلے کتاب آ یہودیاں باہر نکلے اسے کہے کہ سلیمان فارسی دی اکھاں چوں آنسو. فرمایا محبوب کریم دی بیٹی دی چادر مبارک تھی آپ نے عطا فرمائی جا مدینے بیچ رہے. اسے کہ ایک لمحہ ٹھہر بن یار نس کے باہر گیا کتاب اپنی کڈی وضو کر کے آیا. اسے کہ سلیمان ہے جنہیں جانا ہاتھ پھٹ کے میں نے کلمے دا شرف عطا فرما دیا. کلمہ پڑھ لیا. حضرت سلیمان فارسی فرمایا چادر لے کے جا. وہ چیخ پیا. اسے کہ ایڈا بدبخت نہیں جدوں تک پلیت آس اس چادر نو ہاتھ نہیں لایا ہن تے میں محمد عربی دے در دا غلام بن گیا میں کیویں چادر نو ہاتھ لاواں. اے دا مطلب زہرا دے غلام تے دستن جڑے کسے دی چادر نو ہاتھ لاندے نو کدی آپ پاک ہو سکدے. وہ تیرے اندر اگر حیا ہے بنت رسول دے در دا غلام ہے چادر لانا کام نہیں سینا دیاں دے چادر دینا بڑا کام بن جاتا. اور اگر بے حیائی تیرے عنصر در موجود ہے دعوے میں محبوب دا غلام ہاں تو میاں صاحب فرمایا تنوں کدے نہ مائی ملدا جڑا دوہاں گھراں دا سانجا یارت ہیرے کھیڑے تے یارت رانجا بوا ہکراں دے دو بوئے کدی رہ سکدے. بی بی عائشہ صدیقہ دے در تے او بے ہدا عورت جڑی مدینے دی آوے جدی اتنی غلط گفتگو ہوے کہ لوگ اودے تو نفرت کرن آج آ کے پوچھ دیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام پوچھ دی. سیدہ پاک فرمانیاں میں جان کے آکھیا کی آکھنے آکھے میرا دل کی دروازے تے ٹال مٹول کر کے بھیج دیواں پر اندر کریم آن فرمایا عائشہ نہ گل سو میرے واسطے آیا میں جانا تے او جانے نہ. وقت جاؤ محبوب لقمہ بن کے نا اپنے رخ انور کا اپنے سرکار دندان مبارک سے چبا رہے ہیں. عرض کر دیا حبیبہ اپنے بوئے تھے کہ ٹکڑا تے عطا فرما دا. جدو ٹکڑا آکیا محبوب نے ایک روٹی دا ٹکڑا توڑیا اس ٹکڑے دی مثال کون ہو سکتا. جدو کہ ہاتھ کیتا آدھی نا او نہیں کھانا جڑا چباندے پہ او میں عطا فرما دے. چباندہ پہ ٹکڑا آ گیا. جدو ٹکڑا آ گیا اس کھا لیا. جدو کھا لیا تو سیدہ پاک عائشہ فرمانی ہیں میں واحد دی وعدہ نیت دی قسم جدوں تک لنگر مصطفیٰ ناز کھاتا ادو تک تے بے حیا آئی. جدو مصطفیٰ دے ٹکڑے کھا رہے ہیں مدینے جو دے تو بڑی حیا علی کوئی نہیں. مطلب جی در مصطفیٰ دی غلام وہ دا شرف حیا ہے. اللہ دی بارگاہ میں التجا عرض کرساں آج شب بارات ہے. آج بہت خوبصورت رات بہت بڑا اجتماع ہے. یہ میری آپ اگے درخواست اور التجا ہے آپ اگے میری عرض ہے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام ہو خوبصورت لوگ ہو میں فقیر مسکین آپ کے ہاتھ میں عرض کرساں
اس زندگی دا قطعی طور تے کوئی علم نہیں، یہ پتہ نہیں، کم از کم وہ میں جناب سردار صاحب اگلے دن وہ شبیر شاہ صاحب آپ صاحب آدھی آپ کی ایک تقریر رستے قدرتی کلپ پایا تو میں سن لیا، وہ آدھن کے ایک مائی آئی، وہ مائی دی عادت ہے جدو دکھ آوے آنا وہ نعرہ مار دی یا رسول اللہ ہے انظر حالنا، وہ تو سد مار دی، موت آ گئی، جدو موت آ گئی دفنی گئی، وہ دے بچے نے خواب چ ملی، اسے کہ اماں کیویں دی گزری ہے، اسے کہ سونی گزری ہے، اسے کہ ڈر کونوں آیا، اسے کہ آیا ہاں، اسے کہتے پھر کی ہویا، اسے کہ جدو جہان تے ڈر دی آس نا مدینے منہ کر کے دیا سی یا رسول اللہ ہے انظر حالنا، جدو تسی قبر بند کر کے گئے ہو میرے منہ چ نکل گئے یا رسول اللہ ہے انظر حالنا، اسے کہ فرشتے آئی کوئی نہیں، زہرا دا بابا سیدھا تشریف لے گیا، اپنا نام بنا گیا مصطفیٰ دا نام، اور ہنیرے وچ صد مارنے تو پہلو میرے محمد دستگیری فرما دے اور شرط مصطفیٰ دا نوکر بن، زہرا دے بابا دا نوکر بن، وہ دے نوکران دی صفتاں وہ کسی دی عزت نو چپار تارا تارا کر دے نہیں، وہ عزتاں نے محفوظ محافظ بن جاندے ہوندے، وہ عزتاں مدینہ شریف کیوں میرا عمر کھڑے ہو کے فرمان 23 لاکھ مربع میل چوں اگر ایک بیٹی چلے تو اور جناب وہ ایک عورت چلی آئی نا تو اسے گہنے پائے آن اکلی جوان اٹھتے چڑھی جائے، رستے سے غیر مسلم ملے گا، اسے کہا جاندی تے پئی ہیں راج لٹی نہ جامی، اسے کہتے ہیں کوئی نہیں پتا ساڈا امیر ساڈا بادشاہ ساڈا امیر المومنین کون ہے، اسے کہا کون ہے، اسے کہا ابن عمر ابن خطاب، اسے کہا کون ہے، اسے کہا مصطفیٰ دا غلام ہے، کہ عمر بول دین اگر کسی دی بیٹی دی ایک مرکی بھی اتر جاوے دے خیانت عمر دی ہو سی، انہاں کہتے محمد عربی دے نوکران دا جدو راج ہوئے وہ دو دھیاں دیا عزتاں یا دھیاں دے مال لٹے نہیں جاندے بلکہ اپنی حفاظت عطا کروا دے دے اس مال کا الہ دے اندر میں اس التجا دے نال اس عرض دے نال اس درخواست دے نال تھوڑے کول اجازت طلبگار ہوساں، آؤ اج اس وعدے اس سونی رات وچ اسی اپنے نال رپیٹ کریے، اپنے دل وچ اس وعدے دی تجدید کریے، یا الہ مالک سن محمد عربی دے در دا غلام بنا دے، سن انہاں غلاماں وچ شامل فرما، سن سائیں دے در دے نوکراں وچ شامل فرما، وہ دے نوکراں دی صفتاں نے، وہ دے نوکراں دے کمال نے، انہاں دے در دے غلاماں دی اوصاف نو کہ جنہیں میرے خواجہ حضور سلطان الہند حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے دور جو آپ کلمہ پڑھان دیا ایک محلے میں خوب رو عورت آئی جنہیں لوگاں فرق برخلا کے اس کرنے تو اور بعض حضور بابا فرید دے بارے جو جملہ بول دے وہ دوبارہ لوگاں رائے ہدایت کو اٹھان دیا میرے فرید نے کوئی بڑا گلے اتبار حضور سلطان الہند دے بارے جملہ بول دے بلا بھیجا میں ہاں بھائی عورت کون ہے وہ سکیا میرا پیشہ ہے سے فرمایا پھر اس طرح کرنا آج رات جتنے پیسے لینی ہے میرے کو لے جو پیسے لے تو میں چولا پاؤ اسے کہا میں تو کوئی چولا پاؤں دے ہی نہیں میں آگے ہوران دے بوئے تے جانیاں یہ رسول دے غلام دے بوئے تے پہ جاتے ہیں چولا اسے کہا جی پا لے میں وضو آنی کر اسے کہا میں وضو کے کر رہے فرمایا کرتے صحیح اسے کہا رات دے تو قیمت نہیں وضو کر کے تو وضو کر لیا فرمایا قبلہ رخ منہ کر کے تو نفل پڑھو اسے کہا میں کلمہ ہی نہیں پڑھیا میں نفلہ نہ کہ پتہ ہے فرمایا نیت تے صحیح جدو نیتی تے میرا بابا پیچھے سجدے چ پہ گیا عرض کر دین مالک ایتھوں تک لیونا میرا کام کلمہ تے ہدایت دینا تیرا کام ہو جا سکتا کھڑی ہوئی جیسا کہ بابا انہیں نہیں جانا ہاتھ پتا کہ میں نے بھی کلمے والی دولت عطا فرما کوئی بابے کل نہیں وہ جنہیں بادشاہ حاکم وقت آئی اس حاکم وقت دی وہ وزیر بھی دی آئی پھر سلطان الہند نالی جملہ بولیا یہ شرط لائی آئی اسے کہ کون معین الدین اسے کہ او معین میں جڑا نظر کرے تے حال بدل چھڑ دے جڑا وہ بتاں کو ٹرا کے تے پانی پروا لینا ہوندا ہے جڑا بابا پورے دے پورے حوض میں کوزے وچ کر لینا ہوندا ہے اسے کہ میں ویدیاں کی کردا ہے اسے کہ ابا میں لباس دے اتنے بندے دے میں ویکھا معین کے کر دی جدو لباس پا کے آ گئی پہلے دن جدو پہنچیے نا اس وقت کہتے بابا میرا نفل پڑھ رہا ساری رات گزار کی گزر گئی اسے کہ میں لگتا ہے جی مسلمانہ دے کو نماز پڑھنے دا ویلا اگلے دن مڑ آ گئی اگلے دن بابے مڑ نفل پیتے تریجے دن قرآن پہ پڑھ دیں جدو 7 دن گزر گئے تنگ آ گئی 7 مار کیا دی میں بادشاہ دی دھیاں وہ معین الدین بوا تے کھول مسکرا کے فرمایا جڑیاں چنگیاں دیاں دھیاں ہونیاں نو راتی نہیں ہونیاں او دن دی روشنی وچ ہوندیاں پئیاں ہوسن اسے کہ سلطان الہند دروازہ تے کھول تے فرمایا جڑے او باہر لکائے نہیں انہاں نے بھی کڈ لیا تے بوا کھل جا سی دا جدوں 7ویں دن گھر لوٹ کے گئی ہر روز بابا پوچھدا اسے کہ
سی جدو 7ویں دن گئے سر تے چادر حجاب پایا ہے اس نے کہا کی ہویا ہے اس نے کہا بابا تے نہیں لٹی ویا پر جدو نبی دا نوکر ویکھیا میری زبان سے رب کلمہ جاری فرما دے اللہ تھوڑی میری حاضر شرف قبولیت عطا فرمائے اور زندگی سرکار دی غلامی میں بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے میں بندہ ناچیز تو اس گفتار کے اندر لفظی مانوی اور کسی لحاظ حوالے دے نال اگر کوئی غلطی ہوئی ہوئے اللہ پاک اپنے معبود دی شان بے ابی دے صدقہ معافی عطا فرما دیں ہم علینا الا البلاغ المبین